دین کو آپ راشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں۔ میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں، یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو ریشنلائز کروں؟ وہ علم و عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتا ہے۔ میں اس کے استدلال کو، اس کی عقلیت کو جو خود اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ دین میں یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے ذمہ لگا دوں۔ دین میں تو دین ہی کو سمجھنا ہے، یعنی میں تو اگر میری کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا دلائل ہیں، تو اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے قرآن مجید ہی کی بنیاد پر، قرآن مجید نے جو استدلال پیش کیا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن مجید خود اپنا اس بات کیسے کرتا ہے اس میں بھی وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ نبوت کن دلائل کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے اس میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں اور میں نے دین اس طرح پڑھ لیا، ٹھیک ہے آپ نے دین پڑھ لیا، اب آپ دین کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، آپ دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو انوینٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ متجدد بننا چاہتے ہیں، مجدد بننا چاہتے ہیں، یا پھر موجد بننا چاہتے ہیں، کوئی نئی فارم ریلیجن کی، دین کی آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے دن سے ایک طالب علم ہوں، یعنی میں دین کو اپنے لیے سمجھتا ہوں۔ خدا کا دین انسانوں کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھنے کا حق جس طریقے سے ایک مذہبی پیشوا کو ہے اسی طرح ہر مسلمان کو ہے، بلکہ دنیا کے ہر فرد کو ہے۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ اپنے دین کو جانوں، اس کے ماخذ کو سمجھوں۔ مطابق سمجھے نا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے پہلے اپنے اصول گھڑتے ہیں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اپنے اصول گھڑیں اور اپنے پیمانوں پہ دین کو مولڈ کریں، ڈسٹورٹ کریں، جس طرح چاہیں اس کو مسخ کر دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ میں نے تو کبھی کوئی اصول نہیں گھڑے، بلکہ وہ فطری اصول جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہی ہمیشہ اختیار کیے۔ کوئی ایک اصول بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں میں نے کوئی غیر فطری طریقہ اختیار کیا ہے۔ اگر آپ کو کسی موقع کے اوپر شیکسپیئر کو سمجھنا ہے، غالب کو سمجھنا ہے، فردوسی کو سمجھنا ہے، تو جو طریقے آپ اختیار کریں گے وہی طریقے میں اختیار کرتا ہوں۔ میرا پس منظر ادب کا پس منظر رہا ہے، تو ادبی چیزوں کو سمجھنے کا بھی تو آخر حق ہوگا نا کسی کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی میں ادب کو پڑھوں گا اگر، یا تاریخ کو پڑھوں گا، یا سائنس کو پڑھوں گا، کسی بھی علم کو پڑھوں گا، تو ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ صحیح بات کیا ہے۔ مختلف اہل علم کا تقابلی مطالعہ کروں گا، وہ جس استدلال کو بیان کرتے ہیں اس استدلال کے اندر اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک طالب علمانہ رویہ ہے۔ ہمارے مدرسوں میں در حقیقت جو ایک خاص طرح کا مذہبی پیشوائیت کا ماحول ہے اس میں یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے، ورنہ دنیا میں علم کی روایت یہی ہے، یعنی ایک طالب علم کے طریقے پر آپ متواضع جگہ پہ کھڑے ہو کے جو آپ کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے ایک بات سمجھتے ہیں، اور جو بات آپ سمجھتے ہیں اس کو پھر دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے اس استدلال کی بنیاد پر یہ بات اس طرح سمجھی ہے، اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے تو آپ بھی قبول کر لیجئے۔ یہی رویہ اور یہی طریقہ ہے جو دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں نے کون سا مختلف طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ روایت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ ایک خاص طرح کے تقلیدی ذہن کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں بس اس کو مان لیتے ہیں۔ طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے سائنس کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے فلسفے کو سمجھنا، یہ چیز ہمارے یہاں کچھ مفقود سی ہو گئی ہے۔ تو ایک سچے طالب علم کے طریقے کے اوپر آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں، آپ علوم پر غور کرتے ہیں، آپ اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر مباح ہیں تو کیا دین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے طالب علم نہیں بن سکتے؟ طالب علم تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن دین کو اگر ہم سمجھیں گے تو دین کے اصولوں کے مطابق سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس کے لیے اپنا اصول بنائیں گے، الگ سے قرآن کو ہم حکم مان لیں گے، سنت کی الگ سے ڈیفینیشن کریں گے، فطرت کو اصول بنا لیں گے۔ اس طرح کے اصول جب آپ بنا کے کسی چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، اس نقطہ نظر سے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سٹیٹمنٹ۔ دین کو بطور سیلف سٹیٹمنٹ نہیں آپ لیتے، دین کو بطور پرسپیکٹیو لیتے ہیں اپنے، یعنی آپ جس پرسپیکٹیو میں سمجھتے ہوتے ہیں یہ آپ کا بنیادی
مسئلہ ہے کہ آپ دین کو اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہتے ہیں, دین کے پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھنا چاہتے. یہ تو آپ کا حسن ظن ہے, کوئی بھی شخص کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اور میں دعائی کر سکتا ہوں اس کے بارے میں, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں بالکل ایک سچے طالب علم کی طرح اللہ کی کتاب کے پاس جاتا ہوں, اللہ کے پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, ہماری جو کچھ بھی تاریخی روایات ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے, وہ نتیجہ اصولی بھی ہوتا ہے, فرعی بھی ہوتا ہے. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول اس میں کار فرما ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو دلیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اب آپ نے یہ فرمایا کہ دین کو دین کے اصولوں سے سمجھنا چاہیے, تو میں نے تو اپنی دانش میں یہی کوشش کی ہے کہ دین کو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سمجھوں. میں پورے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس وقت تو معاشرے میں جو لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں وہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھ رہے. میں اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ انہوں نے در حقیقت اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں اور وہ ان کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں. قرآن مجید کو اگر میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے, وہ حکم ہے, تو یہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں خود اپنے آپ کو یہ حیثیت دی. یعنی یہ الفاظ میں نے تو قرآن کے منہ میں نہیں ڈالے. وہ کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میزان کے طور پر نازل ہوئی ہے, اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی, وانزل معہم الکتاب, تو مقصد یہ تھا کہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ, تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو اگر قرآن مجید کو میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ حکم ہے, اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تو یہ تو قرآن میں لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے. اس میں نے کون سا اصول ایجاد کیا ہے؟ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو یہ حیثیت نہیں دیتے ان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت کیوں نہیں دے رہے, جبکہ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے. تو مجھے از راہ کرم بتائیے, آپ ایک طالب علم ہیں, کہ وہ کون سی چیز ہے جو اصول میں نے اپنی طرف سے اختیار کر لی